السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا اسپیشل لیکچر سنت کے اوپر ہے۔ اس میں ہم جانیں گے کہ سنت کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ قدر اور امر کیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بڑے غور سے یہ لیکچر سنیے گا۔ ہمارا روزمرہ کا واسطہ ہے ان چیزوں کے ساتھ، اس لیے بہت سارے مسکنسیپشن کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس لیکچر کو غور سے سنیے اور اس کے اوپر پھر غور و فکر بھی کیجیے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جو سنت ہے وہ عام طور پر یہی ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو سمجھ رکھا ہے کہ روزمرہ کی زندگی کی چیزیں جن کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ یہ نبی کی سنتیں ہیں۔ جیسے وہ کالر والا کوئی قمیض پہن لیں تو یہ کافروں کی ہے، اور اگر ہم وہ کوئی بین والا پہن لیں تو یہ مسنون کرتا بن جائے گا۔ یہ ہے نا ایسی چیزیں۔ اسی طرح انگلیاں چاٹنا، داڑھی رکھنا یا مونچھ منڈوانا، داڑھی بڑھانا، یہ سنت بتایا جاتا ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس طرح کدو کھانا سنت ہے، حلوہ کھانا سنت ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ میٹھا کھانا سنت ہے۔ تو ہم قرآن سے جانیں گے کہ کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ کیا سنت کے واقعی یہ معنی ہے؟ کیا نبی کی سنت ہوتی ہے جس کے اوپر چلا جائے؟ یہ چیزیں آج کے لیکچر میں ہم پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے۔ دیکھیں، قرآن کے اندر سنت کا لفظ ٹوٹل 16 بار آیا ہے، 16 بار۔ ان میں سے 12 دفعہ تو سنت کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے اور 4 دفعہ کفار کے لیے، منکرین کے لیے، گزشتہ اقوام کے جو لوگ تھے ان کے لیے آیا ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ سنت کسی مستقل عادت یا خصلت یا روش کو کہتے ہیں جس سے کبھی نہ چھوڑا جائے۔ یہ میننگ ہم بتا رہے ہیں۔ جب یہ میننگ آپ کو سمجھ آ جائیں گے تو پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ مستقل عادت ہوتی ہے، مستقل خصلت ہوتی ہے، روش ہوتی ہے، طرز عمل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سنت کہلاتی ہیں، اور جو چھوڑی نہ جائے، عادت ہے، خصلت ہے، روش ہے، طرز عمل، اسے چھوڑا نہ جائے، اس کے اوپر پکا رہا جائے، تو یہ پھر سنت بن جاتی ہے۔ تو سنت کے اندر بنیادی کیا چیز ہے کہ کوئی روش جس کے اوپر مصر ہو، وہ پکی ٹھکی ہو، چھوڑی نہ جائے۔ یہ نہیں کہ کبھی اپنا لی کبھی چھوڑ دی، ایسا نہیں۔ مستقل روش کو سنت بولتے ہیں۔ قرآن میں سنت کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے یا کافروں کے لیے؟ اس کے علاوہ صالحین یا انبیاء کے لیے نہیں آیا، کہیں بھی نہیں آیا۔ دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل 16 بار آیا، 12 دفعہ اللہ کے لیے، 4 دفعہ کافروں کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بھی اپنی سنت کو نہیں بدلتا اور کافر بھی اپنی سنت یا روش کو نہیں بدلتے، اس لیے دونوں کے لیے آیا۔ لیکن یہ لفظ جو ہے نا سنت کا، کسی نبی یا رسول، صالحین اور مومنین کے لیے نہیں آیا۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم نے ٹوٹل آپ کو بتایا کہ سنت کا لفظ کتنی بار آیا اور کن کن کے لیے آیا۔ تو نہ یہ نبی کے لیے، نہ رسول کے لیے، نہ صالحین کے لیے، نہ مومنین کے لیے، کسی کے لیے بھی سنت کا لفظ نہیں آیا۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ خود قرآن کو کھول کے دیکھ لے، پڑھ لے، سمجھ لے، نہیں ملے گا آپ کو۔ اس کی وجہ ہم نے بتائی آپ کو کہ ان کی اپنی کوئی سنت یا مستقل روش نہیں ہوتی۔ یہ جتنے بھی صالحین ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، ان کی اپنی کوئی روش، سنت نہیں ہوتی جو مستقل ہو۔ انہیں جب بھی اللہ کا کوئی حکم معلوم ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنی عادت کو، اپنی روش کو، اپنے طرز عمل کو، اپنی سوچ کو اللہ کے حکم کی اطاعت میں چھوڑ دیتے ہیں اور فوراً وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ تو اپنی کسی ذاتی روش کے اوپر، ذاتی سوچ کے اوپر، ذاتی طرز عمل جو انہوں نے اپنا رکھا ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے کسی حکم سے ٹکراتا ہے تو اس کو وہ فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ مومنین میں بھی یہی ہوتا ہے، صالحین میں بھی یہی ہوتا ہے۔ انبیاء سے بھی اگر کوئی کہیں کسی جگہ پہ ہو جائے تو فوراً ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن میں یہ چیزیں آئی ہیں انبیاء کے متعلق، کیونکہ وہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں قرآن کے اندر بتائی گئی ہیں۔ تو اس پہ کیا ہوتا تھا کہ وہ فوراً اس چیز کو انڈو کر کے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے لگتے تھے۔ تو اس لیے صالحین کی، انبیاء کی
یا مومنین کی اپنی کوئی ذاتی سنت نہیں ہوتی۔ اس کی ہم نے آپ کو وجہ بھی بتا دی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اب یہ بنیادی چیز آپ نے جان لی، اس کے معنی بھی جان لیے، سنت کا لفظ کتنی بار آیا، کن کے لیے یہ بھی جان لی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو روایات کی کتابوں میں جیسے سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، ان میں نبی کی سنتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو ان کے ساتھ سنن کا لفظ لگ رہا ہے نا، یہ سنت کی جمع ہے سنن۔ تو بیسیکلی ایرانی محدثین نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں سنت بنائیں اور ان کو نبی سے منسوب کر دیا کہ یہ نبی کی سنتیں ہیں۔ ان کے اوپر پھر یہ کتابیں لکھ دیں، سنت کی کتابیں، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اس طرح انہوں نے کتابیں لکھ دی کہ ان کے اندر جو روش یا طرز عمل بتایا گیا ہے وہ نبی کی سنت ہے، جبکہ قرآن میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ قرآن سے بالکل ہٹ کر ہے۔ یہ جو ایرانی محدثین اور سیرت نگاروں نے اپنی طرف سے جو سنتیں وضع کیں، ان کو آپ ٹیلی کر لیں، قرآن ایک طرف قرآن رکھ لیں، ایک طرف وہ کتابیں رکھ لیں، آپ ٹیلی کریں، کہیں بھی وہ چیزیں میچ نہیں کریں گے، قرآن سے بالکل الگ ہے، برعکس ہے۔ یہ چیزیں آپ خود کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن میں کہیں بھی کسی نبی کی ذاتی عمل کو یا روش کو سنت نہیں کہا گیا۔ پورا قرآن آپ کے سامنے، اس کو آپ خود پڑھ لیں۔ اب یہ چیزیں آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوں گی، لیکن یہ حقائق ہیں جو کم لوگوں کو معلوم ہے۔ میجورٹی جو ہے وہ اسی بہاؤ میں جا رہی ہوتی ہے جس میں معاشرہ چل رہا ہوتا ہے، جو عقائد مسالک لوگوں میں بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں مذہبی پیشواؤں کی طرف سے، وہ انہی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، انہی کی تقریروں کو سن کے وہ اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جمعے کا خطبہ سن کے آتے ہیں، تقریر سن کے آتے ہیں، جو مولوی صاحب نے بیان کیا ان کے نزدیک تو وہی اسلام ہے نا، انہوں نے خود تو قرآن کبھی کھول کے دیکھا نہیں ہوتا، اس لیے پھر پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہ جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں، شعور دیتے ہیں، آگے ہی دیتے ہیں کہ قرآن کا جو دین ہے وہ ہے کیا، قرآن میں جس معاشرے کی داغ بل ڈالی گئی ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں سنت کی جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، کہ کدو کھانا سنت ہے، وہ مغزی والا جو کرتا ہے وہ پہن لے تو سنت ہے، اگر کوئی کالر والی قمیض پہن لی تو یہ کافروں کی ہے، کوئی کف والی کالروں والی پہن لے تو یہ کافروں کی ہے، اگر مغزی والا اور وہ گلائی والا بازو پہننے والا کرتا وہ اگر پہن لیں تو ہم وہ کہیں گے یہ سنت ہے، یہ مسنون ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ٹوپی لے لیں یہ سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، انگلیاں چاٹنا سنت ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو سنت سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ جو مسواک ہے یا داڑھی رکھنا ہے یا جو لباس ہے، اس کا سنت سے تعلق نہیں ہے، یہ جغرافیائی چیزیں ہیں۔ آج اگر کوئی انڈسٹری نہ ہو، برش نہ بنے، ٹوتھ برش نہیں بنیں گے تو ہم ظاہر ہے کہ وہ کیکر سے جو باقی جو نیم کے جو مسواک بناتے ہیں پھر ہم اسی سے کریں گے۔ اب جب وہ آ گئے تو ہم ان سے کر رہے ہیں۔ یا چلے اگر ان کی کوئی افادیت ہے نیم کے مسواک کی، تو سنت ایک علیحدہ چیز ہے، مسواک کی یا کسی چیز کی افادیت ایک اور چیز ہے۔ اب یہ تو نہیں جس چیز میں کوئی افادیت آپ کو پسند ہے تو اس کو سنت کے ساتھ جوڑ دیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ قرآن سے پوچھیں گے نا، لفظ تو عربی کا ہے، قرآن نے استعمال کیا ہے، تو ہم قرآن سے پوچھیں گے نا کہ سنت کا لفظ کن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نبی کے لیے تو، رسول کے لیے تو کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، صالحین کے لیے، مومنین کے لیے تو کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے یا کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہم نے بتائی ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ یہ مستقل روش ہوتی ہے، اللہ کی روش بھی مستقل ہوتی ہے، کافروں کی روش بھی مستقل ہوتی ہے، جس سے وہ ہٹتے نہیں، وہ اپنی روش کے اوپر مصر رہتے ہیں، ہٹتے ہی نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، جب اللہ نے اپنی نبی کے، کسی بھی نبی کے ذاتی عمل کو سنت قرار نہیں دیا، تو پھر یہ جتنی بھی کتابوں کے اندر سنتیں بیان کی گئی ہیں وہ قرآن سے ہٹ کر ہیں، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، یہ چیز سمجھ۔ تو سنت کسی ہے؟ اللہ کی۔ اس کے بعد کس کی ہے؟ کافروں کی۔ اللہ کی سنت اس کی مستقل روش اور غیر متبدل طریقہ ہے۔ اللہ کی سنت کسی کے جذبات یا کسی کی سفارش پر بھی نہیں بدلتی، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے نا کہ نبی سفارش کریں گے اور وہ بخشوا لیں گے،
معاذ اللہ، یعنی نبی مجرموں کی سفارش کریں گے۔ آج ہماری عدالت کے اندر کوئی بااثر شخص کسی کو مجرم کو چھڑا لے تو ہم کہتے ہیں بے انصافی ہے، ہم اس کو برا کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو اپنے اثر رسوخ سے مجرم کو چھڑا لے۔ تو ہم نے آخری اپنے نبی کے متعلق یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ وہ آخرت میں مجرموں کو بخشوا لیں گے، چھڑا لیں گے، اللہ کا قانون مکافات دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ تو ہمارے یہ عقائد کبھی غور کریں کہ ہم نے نبی کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ وہ مجرموں کی سفارش کریں گے، ان کی بخشش کروائیں گے، ان کو اللہ کے قانون سے چھڑا کے لے جائیں گے۔ کبھی غور کیجئے گا۔ تو اللہ کی سنت کسی کے جذبات یا کسی کی سفارش پر نہیں بدلتی، اس کا تعلق انسانی معاملات سے۔ یہ بھی چیز سمجھ لیں، ہم نے یہ سمجھا ہوا یہ کائنات کے جو معاملات ہیں اس سے سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، سنت کا تعلق انسانی معاملات سے ہے۔ اور قرآن کے اندر جہاں بھی سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ انسانی معاملات سے متعلق ہی استعمال ہوا ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کہا جاتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں، تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کی تو سنت بدلتی نہیں، تو پھر یہ ابراہیم کے لیے آگ کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں اللہ کی تو سنت بدلتی نہیں، تو پھر یہ اللہ نے جو نشانی بنائی دکھائی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جو انہوں نے جلائی، تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، اللہ نے نشانی دکھائی۔ تو وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ سنت تو بدلتی نہیں، اللہ اپنی سنت بدلتا نہیں، تو پھر یہ آگ کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ یعنی اس سے وہ اللہ کی نشانی کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے، کیونکہ سنت کا تعلق انسانی معاملات سے ریلیٹڈ ہے، کائناتی امور سے متعلق نہیں ہے۔ اور آگے ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جو اللہ کی امر اور اس کا جو اللہ کی جو قدر اور اس کا جو امر ہے، اس میں پھر یہ بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اسی لیکچر میں ہی سمجھائیں گے آگے چل کر۔ تو انسانی جزا اور سزا کا عمل اللہ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے جو بدلتی نہیں۔ اللہ کی جو سنت یا روش پچھلی قوموں کے لیے تھی، اس کی وہی سنت آج بھی نافذ العمل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور آئندہ بھی رہے گا قیامت تک، بدلے گی نہیں اللہ کی سنت۔ اللہ کی سنت کے اٹل قوانین کے تحت انسانی تاریخ کے عروج اور زوال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سنت کی بنیاد اللہ کے قانون مکافات کے اوپر ہے، یہ ہے بنیادی چیز جس کو آپ سمجھیں گے۔ سنت کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ اللہ کے قانون مکافات کے اوپر۔ قرآن میں بار بار یہ چیزیں کہی گئی ہیں، یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کا قانون مکافات جو ہے نا، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، اسکیپ نہیں ہے کہ وہ بچ جائے، اس کو سنت سے ریلیٹڈ کر کے بھی اللہ نے بتایا ہے۔ اب یہ دیکھیں سورہ الانفال، اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، 8/38۔ کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ اے رسول کافروں سے کہہ دے اب بھی اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے تو یقیناً ہماری سنت پہلے لوگوں میں گزر چکی ہے۔ یعنی جیسا برتاؤ اللہ نے ماضی کی اقوام سے کیا وہی کچھ تمہارے ساتھ بھی کرے گا۔ جیسے وہ اپنے تباہ کن انجام سے دوچار ہوئے، بچ ہی نہیں سکے، ویسے ہی تم بھی اپنے تباہ کن انجام سے بچ نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں۔ اب یہ سورہ انفال کی آیت، اس کے اندر آپ یہ الفاظ دیکھ لیں، الفاظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ سنت الاولین۔ ہم نے آپ کی سامنے اس کی پوری وضاحت کر دی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سورۃ الاحزاب، اس کا حوالہ ہے 33/62۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اے رسول جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے معاملات میں بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جو موجودہ لوگوں کے لیے ہے، اس لیے تو اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اللہ کی مستقل روش آ رہی ہے نا ان آیات کے اندر، اس کو سنت بولتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاطر، اس کا حوالہ ہے 35/43۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا
ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اے رسول تو اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور نہ ہی اللہ کی سنت میں کوئی انحراف یا پلٹنا پائے گا، نہ اس کے اندر کوئی ڈیویشن یعنی انحراف آئے گا اور نہ ہی ٹلنا آئے گا، وہ ٹلے گی نہیں، اٹل ہے۔ اللہ کی ایک اہم سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم حق کو جھٹلاتی ہے اور حد سے گزر جاتی ہے تو اس کی مہلت کی مدت ختم ہونے کے بعد اسے گرفت میں لے لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے مستقل، اس کے ساتھ مستقل کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سنت کا مطلب ہی ہے کہ وہ مستقل ہے۔ اب سورہ المومنون کی آیت دیکھیں، اس کا حوالہ 40/85۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کا ایمان لانا ان کے کسی کام نہ آیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں ہمیشہ رائج چلی آ رہی ہے، اور اس وقت کافر نقصان میں پڑ گئے۔ فرعون کا معاملہ بھی یہی ہوا تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ میں غرق ہو رہا ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب وقت ختم ہو گیا، کیونکہ مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو اس لیے اس کی یہ جو اسلام لانا ہے فرعون کا قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اب آگے آ جائیں، سورۃ الاسراء 17/77۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحویلا، اے رسول یہ ان رسولوں کے متعلق اللہ کا طے شدہ دستور و طریقہ ہے جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا تھا، اور ہمارے دستور و طریقہ میں تو کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ یعنی جو انبیاء رسولوں کے متعلق اللہ کا جو طے شدہ دستور یعنی سنت ہے، وہ ہمیشہ سے ایک ہی چلا آ رہا ہے سب انبیاء رسولوں سے متعلق۔ تو رسول کو مخاطب کر کے کہا گیا ان میں کوئی تو تبدیلی نہیں پائے گا، جیسے ان کے ساتھ معاملہ تھا پچھلے انبیاء سے رسولوں سے معاملہ تھا، وہی تمہارے ساتھ ہوگا، کہ ان سے کوئی علیحدہ نہیں۔ انبیاء سے متعلق اللہ کا جو دستور طریقہ و طرز عمل ضابطہ وہ بدلتا نہیں، کبھی بدلا نہیں۔ تو اس لیے نبی کو کہا گیا کہ اے رسول تیرے دور میں بھی یہ تمہارے ساتھ جو بھی اللہ معاملہ کرے گا وہی رہے گا، اللہ کا دستور وہی طرز عمل رہے گا جو پچھلے انبیاء رسولوں سے تھا۔ یہ چیز کہی گئی۔ اب ہم ایک اہم چیز کی طرف آتے ہیں، قدرتی آفات کا اللہ کی قدر اور امر سے کیا تعلق ہے۔ اس میں ہم بتائیں گے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ابراہیم کے لیے جو آگ ٹھنڈی ہو گئی تو اللہ کی سنت بدلتی نہیں، اس لیے وہ انکار کر دیتے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ چیز اس کو اپنے غور سے سمجھنا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر سرکش اقوام پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، جیسے قوم نوح کو شدید طوفان اور سیلاب کے ذریعے غرق کر دیا گیا۔ ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد تھی انہیں تیز ہوا چلا کر تباہ کر دیا گیا۔ قوم سمود، یہ جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہیں اس قوم کو ہولناک چنگاڑ ایک کڑک اور زلزلے نے آ لیا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ قوم لوط، ان کی بستی پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اور انہیں الٹ دیا گیا۔ یہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم مدین ہے، انہیں بھی ایک شدید زلزلے اور کڑک کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ قوم فرعون، یہ جو موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف آئے، ان پر خون، مینڈک، جوئیں، ٹڈیاں اور طوفان کے عذاب بھیجے گئے اور آخرکار انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اس کے بعد آ جائیں اصحاب السبت، یہ ایک ہفتے کے دن میں جو شکار کی ممانعت تھی اور اس کے اوپر بنی اسرائیل نے اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ ہم اس میں وقفہ یا ناغہ رکھیں گے، ہم شکار نہیں کریں گے ہفتے کے دن۔ انہوں نے جب اس کی خلاف ورزی کی تو ان کے متعلق ہے کہ انہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر ذلیل بندر بنا دیا گیا۔ تو یہ عذاب کی وہ جو بیانات ہیں قرآن کے اندر بڑے واضح ہیں۔
تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کچھ جغرافیائی طور پر ہوا تھا. ہوتا ہے جغرافیائی طور پر بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی عذاب ہیں، کڑک ہے، زلزلہ ہے، طوفان ہے، ہواؤں کا تیز چلنا ہے، خون کی بارش ہونی ہے، مینڈک کی جوئیں ہیں، ٹڈیاں ہیں، طوفان، یہ جتنے بھی عذاب کا ذکر قرآن کے اندر آ رہا ہے، یہ جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے نہیں آیا. یہ اللہ کا عذاب تھا، یہ اللہ کی مشیت تھی تو یہ عذاب آیا، نہ ہوتی تو نہ آتا. تو یہ تو ان کی سرکشی کے جواب میں ان کو عذاب دیا گیا. ان کا جغرافیائی تبدیلیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کو نیچرل ڈیزاسٹر نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کی طرف سے اسپیشل آرڈر تھے. امر میں آتے ہیں، آگے ہم بتاتے ہیں یہ جو قدر اور امر. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ عذاب آتے کیسے ہیں، یہ جن کا بھی ذکر ہم مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے نا، بتایا ہے. یہ عذاب آتے کیسے ہیں؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 338. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. اللہ کا امر اس کی قدر پر مقرر کیا ہوا ہے. اللہ کا امر اس کی قدر پر مقرر کیا ہوا ہے. یہ قدر ہے یہ بھی اللہ کی، اور اس کے اوپر یہ اللہ کا امر ہے. قدر کیا ہے؟ اندازہ، پیمانہ، جس کی روح سے کائنات روٹین کے ساتھ چل رہی ہے. روٹین کے ساتھ سمندر میں پانی بہہ رہا ہے، دریاؤں میں پانی بہہ رہا ہے، آبشاریں چل رہی ہیں. روٹین کے ساتھ زمین کے نیچے جو تہیں ہیں، لیئرز ہیں، ان میں پانی چل رہا ہے، رواں دواں. روٹین کے ساتھ ہوائیں چل رہی ہیں. اب اگر کہیں ہوا اپنی وہ جو روٹین کی رفتار ہے اس سے اگر تیز ہو جائے تو وہ طوفان میں بدل جاتی ہے، تو اس سے بڑے بڑے طوفان آ جاتے ہیں. سمندری طوفان آ جائیں تو ساحل کی ساری بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اس کے ارد گرد جو شہر ہوتے ہیں وہ مسمار ہو جاتے ہیں. ہوائیں اگر تیز چل پڑیں تو اس سے بڑے بڑے مکانات اور بڑی بڑی عمارتیں وہ تہس نہس ہو جاتی ہیں، تباہی پھیل جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ جب کائنات کا نظام روٹین سے چل رہا ہوتا ہے، یہی چیزیں انسان کو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں. ہوا بھی فائدہ دے رہی ہے، پانی بھی فائدہ دے رہا ہے، حرارت بھی فائدہ دے رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں. جب یہی چیزیں حد سے بڑھتی ہیں، دریا میں جب پانی روانی کے ساتھ روٹین سے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ فائدہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس میں طغیانی آ جاتی ہے، وہ کنارے توڑ کر باہر نکل آتا ہے، ارد گرد کے جو کھیت کھلیان ہوتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، بستیاں ڈوب جاتی ہیں، تو وہی عذاب بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کے عذاب ہیں. تو یہ آتے کیسے ہیں؟ یہ جو قدر کے مطابق، جو روٹین کے مطابق کائنات چل رہی ہوتی ہے نا، جب اللہ چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ قوم جو ہے وہ سرکش ہو گئی ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھ رہی، اور ان کی جو مہلت دی گئی اس کا وقفہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا امر آ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے عذاب. قدر کے اوپر امر غالب آ جاتا ہے. تو اس وقت جو کائنات روٹین کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، وہ اس روٹین سے ہٹ کر اللہ کے امر کو فالو کرنے لگ جاتی ہے. روٹین جو ہوتی ہے نا، جو قدر ہوتی ہے، وہ پھر سسپینڈ ہو جاتی ہے عارضی طور پر. اللہ کا جو امر ہے وہ اس کے اوپر ڈومینیٹ آ جاتا ہے، تو پھر کائنات جو ہے وہ اس کا امر کے مطابق کام کرنے لگ جاتی ہے، قدر سسپینڈ ہو جاتی ہے. یہ چیزیں آپ نے سمجھنی. اس طرح وہ جو سابقہ انبیاء میں جو نشانیاں دکھائی گئی وہ بھی اسی طرح ہوئی کہ کائنات روٹین کے مطابق چل رہی تھی اور اس کے اوپر پھر اللہ کا امر غالب آ گیا، تو وہ قدر سسپینڈ ہو گئی، امر کام کرنے لگ گیا. یہ چیز آپ نے سمجھنی. تو امر اللہ کا حکم ہے، قدر اس کا اندازہ اور پیمانہ ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، اس سے وہ کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے. تمام کارخانہ کائنات اور اس کا نظام اللہ کی اسی قدر کی روح سے اس کے طے کردہ روٹین پر چل رہا ہے. جو اس نے اس کی قدر طے کی ہے، ہمارے لفظوں میں آپ اس کا روٹین کہہ لیں، روٹین کا قانون کہہ لیں، وہ اس کے مطابق کائنات چل رہی ہے رواں دواں. جب کسی خطہ زمین پر کسی قوم کی سرکشی کی وجہ سے
اسے عذاب دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس وقت وہاں اپنی قدر کو عارضی طور پر سسپینڈ کر کے اس پر اپنا امر غالب اور نافذ کر دیتا ہے. پھر جس طرح کا عذاب چاہتا ہے اور جس وقت تک چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتی. اس طرح اللہ کی قدر اور اس کا امر کائنات میں کام کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے چیز؟ تو سمجھ آئی یہ امر اور قدر کیا ہوتا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. جب امر آتا ہے تو قدر سسپینڈ ہو جاتی ہے. جب تک اللہ چاہتا ہے وہ عذاب کو قائم رکھتا ہے، جس وقت اس کو ہٹانا چاہتا ہے تو امر کو پھر واپس کر لیتا ہے اپنے حکم کو، اور قدر جو ہے وہ روٹین جو ہے اس کے اوپر کائنات کو دوبارہ چلانے لگ جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کائنات بنا کر وہ لا تعلق ہو کے بیٹھ گیا ہے. نو، اللہ نے کنٹرول سنبھالا ہوا ہے کائنات کا. جب چاہتا ہے کسی قوم کو پکڑ لیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی قوم کو نجات دے دیتا ہے، آزادی دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، راحت دے دیتا ہے. جب چاہتا ہے ان کو مشکلات میں دبوچ لیتا ہے، ان کو مشکلات میں گرفتار کر لیتا ہے. تو اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بھی بڑی شدید ہے. جب آتی ہے تو پھر چھوٹتی نہیں ہے. کوئی قوم چھوٹ نہیں سکتی اس پکڑ سے. دنیا کی تاریخ گواہ ہے. آپ دیکھ لیں، جس قوم کے اوپر بھی پکڑ آئی ان کی مہلت کا وقفہ ختم ہوا. جب پکڑ آئی تو پھر وہ بچ نہیں سکی اللہ کے عذاب سے. سورہ الجاثیہ، اس میں حوالہ ہے 45/22. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اس لیے بنایا تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ اس کے ذریعے سے دیا جائے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ جو کائنات ہے نا، یہ ہمارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کر رہی ہے. بڑی اہم آیت ہے، بڑی سائنٹیفک آیت ہے یہ. اس کے اندر لفظ ہے کہ وَلِتُجْزَىٰ، تاکہ جزا دے، کل نفس، ہر شخص کو. یہ کائنات بنائی ایسے گی، اس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا، اس کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ اس میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کر رہی ہے. کائنات کی ہر چیز، پوری کائنات مربوط ہو کر ہمارے نتائج کو مرتب کر رہی ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ہم اپنا ریکارڈ چھوڑے جا رہے ہیں. جیسے مجرم پکڑا جاتا ہے نا، تو اس کا جب وہ ڈی این اے ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہی مجرم ہے. اس کا فنگر پرنٹس جب چیک کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے یہی ہے. اس کا بلڈ ٹیسٹ، ان ساری چیزوں سے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ مجرم ہے. مجرم اپنا نشان چھوڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ کائنات اس کا نتیجہ مرتب کر رہی ہوتی ہے. اور یہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے، پازیٹیو سینس میں بھی ہے. جیسے ہم دانہ زمین کے اندر پھینکتے ہیں تو وہ پڑا نہیں رہتا، اس کو اگانے کے لیے کائنات کی ایک ایک چیز لگ جاتی ہے. پانی اس کو نمی دینے میں لگ جاتا ہے، زمین کی زرخیزی وہ کام کرنے لگ جاتی ہے، اس سے وہ کمپل اوپر آ جاتی ہے. زمین کی زرخیزی صرف ایک لفظ ہے، اس کے زمین میں کتنے کاپر، آئرن، سلفر، کیلشیم، میگنیشیم، بوران، زنک، ساری یہ چیزیں مل کے زمین کی زرخیزی بنا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں اس بیج کو اگانے میں لگی ہوئی. باہر نکلتی اس کی کمپل تو اس کو تازہ ہوا، سورج کی روشنی، بارش، یہ ساری چیزیں اس کو اگا رہی ہوتی. لیکن ایک عمل انسان نے کیا ہے، پورا کارخانہ کائنات اس عمل کو برابر کرنے کے لیے کہ یہ عمل جو ہے وہ فروٹفل ہو، ضائع نہ ہو، اس کو اگانے میں لگ گیا. ایک مثال دی ہم نے آپ کو. اسی طرح ہم جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو یہ کائنات جو ہے وہ ہمارے برے اعمال کے نتائج مرتب کرنا شروع کر دیتی. تو اس طرح سے یہ کائنات کے اندر چیزیں، ہماری آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے، ہمارے فنگر پرنٹس آ جاتے ہیں، ہمارا ڈی این اے چیک ہو جاتا ہے، ہمارا بلڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ہماری آئیز کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا وہ ایکو ٹیسٹ ہو جاتا ہے جس سے ہمارا بولنا، ہم بولتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، مشین ہمارا جھوٹ پکڑ لیتی ہے. کائنات کے اندر ہے نا یہ چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں. تو یہ کائنات کی چیزوں کو ہی اللہ نے
پھر ان کے نتائج مرتب کرنے پہ لگا دیا ہوا ہے۔ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں وہ اچھے ہوں گے یا برے، اچھے ہوں گے تو اچھا اعمال کہ اچھے ہوں گے تو اچھے نتائج مرتب ہوں گے، برے ہوں گے تو برے نتائج مرتب کرے گی۔ تو کائنات کی ہر چیز یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ مرتب کر رہی ہے، اور اس کا نظام جتنا بھی ہے یہ مربوط نظام ہے، مربوط نظام کے تحت ہمارا نتیجہ مرتب کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہوا کو علیحدہ کام کر رہی ہو اور اس میں آکسیجن کو علیحدہ کر رہی ہو، کوئی کام کر رہی ہو، ایسا نہیں ہے، مربوط نظام ہے، مربوط۔ تو مربوط ہو کر ہمارے نتائج مرتب کر رہی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی اس آیت کے اندر نشانی ہے، اللہ کی حکمت ہے، جس کو سمجھا جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس دور میں بھی اگر کوئی یہ انسان ہے تو ایسی بات کر سکتا تھا۔ یہ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس دور میں کوئی انسان یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ کائنات کی ہر چیز، اس کا مربوط نظام انسان کے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کر رہا ہے۔ کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ انسان کی سوچ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو اس کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے۔ اب کائنات کے ذریعے انسانی اعمال کا بدلہ انہیں کیسے دیا جاتا ہے، آگے یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ سورۃ النحل، حوالہ ہے 16 یعنی 16/49۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار اور ملائکہ ہیں سب اللہ ہی کو سجدہ یعنی اس کے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں۔ سجدہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے مطیع ہیں، اور وہ تکبر سرکشی نہیں کرتے۔ کون؟ دابہ یعنی جتنے بھی جاندار ہیں، والملائکہ اور جتنے بھی ملائکہ ہیں، جتنے بھی جاندار اور ملائکہ ہیں وہ سب اللہ کے مطیع ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ تو اب یہ اللہ کے حکم کے مطیع ہو گیا نا، تو اللہ کا جب ان کو امر آتا ہے تو وہ پھر جو انسانوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہی انسانوں کی عذاب دینے کے اوپر مامور ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز کہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے آیت کہ یہ چیزیں انسان کو فائدہ دے رہی ہیں نا، ملائکہ ہیں یا اس کے جو جاندار ہیں وہ انسانوں کو فائدہ دے رہے ہیں، لیکن جب ان کی یہ روٹین کے اوپر قدر کے مطابق یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی ان کے اوپر اللہ کا امر غالب آتا ہے تو پھر یہی چیزیں انسان کے نقصان میں چلی جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عذاب آ گیا۔ یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ پھر آگے سورہ النحل، حوالہ ہے 16/50، اس میں ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اپنے بالادست رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور انہیں جو امر کیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جتنے بھی کائنات کی چیزیں انکلوڈنگ ملائکہ، تو وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعنی کائنات اللہ کی قدر یعنی روٹین کے تحت چل رہی ہوتی ہے۔ جب اللہ کا امر اس کی قدر پر غالب آ جاتا ہے تو قدر عارضی طور پر سسپینڈ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کائنات اور اس میں موجود جاندار اور ملائکہ اللہ کے موجودہ امر کے تحت، وہ جو موجودہ حکم آتا ہے اس کے تحت کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت کائنات اور اس کے ملائکہ جنہیں انسان اپنے کائناتی علوم کے ذریعے مسخر کیا ہوتا ہے انسانوں نے، وہ بھی اس کے خلاف کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پھر اللہ کا عذاب۔ اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو پھر کائنات کو اپنے موجودہ امر سے ہٹا کر اپنی قدر کتابیں کر دیتا ہے۔ جب تک نہیں ہوتی ان کو عذاب دیتا رہتا ہے۔ جب مشیت ہوتی ہے تو پھر کائنات کو پھر اسی روٹین کے اوپر چلا دیتا ہے۔ اللہ کا جو امر ہوتا ہے وہ واپس ہو jاتا ہے، قدر جو ہوتی ہے وہ اس روٹین پر کائنات چلنے لگ جاتی ہے۔ یوں کائنات پھر اپنی روٹین پر آ جاتی ہے۔ یہ ہے اس طرح نبیوں کے ہاتھوں اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوئیں، وہ بھی اسی قانون کے تحت ہوئی۔ نیز اسی طرح سرکش قوموں پر عذاب آتے ہیں، وہ بھی اسی کے تحت، اسی اصول کے تحت۔ اس کی دلیل دیکھ، سورۃ ہود، حوالہ ہے یہ 11 نمبر کی سورت ہے،
اس کی جو آیتیں ہیں نا 40 سے لے کر 44 تک، 40 to 44، اس میں کیا ہے؟ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، غور سے سمجھے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا امر یعنی حکم آ گیا اور تنور یعنی سیلاب جوش سے ابل پڑا۔ آگے 41 نمبر کی آیت ہے، نوح نے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے۔ آگے 42 نمبر، جب کشتی پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان چلی تو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں سوار ہونے لگے، تو نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کنارے پر تھا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ آگے 43 نمبر 43، بیٹے نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس کے جواب میں اسی آیت میں 43 میں کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح نے کہا کہ آج اللہ کے امر یعنی حکم سے، یہاں پہ امر آ رہا ہے نا، اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، مگر جس پر اللہ رحم کرے تو وہی بچ سکتا ہے۔ جیسے ان پر نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر اللہ نے رحم کیا، انہیں کشتی پہ سوار کرا کے وہاں سے نکالا، تو کہا کہ آج اللہ کے امر سے یعنی اس کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، مگر جس پر اللہ رحم کرے تو وہی بچ سکتا ہے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، یہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ جب اللہ کی مشیت ہوئی تو اس نے اپنے عذاب کو ہٹا دیا، کیسے؟ اپنے امر سے۔ وہی لفظ آئے گا آگے، دیکھیے 44 نمبر کی آیت ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تھم جا، اب پانی سکھا دیا گیا۔ یہ 44 نمبر کی آیت ہے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وقضی الامر، اور یوں اللہ کا امر یعنی حکم پورا ہو گیا، وقضیہ پورا ہو گیا، وہ جو عذاب کا حکم تھا، امر تھا، وہ پورا ہوا۔ طوفان آیا اور جن کو غرق کرنا تھا ان کو غرق کر دیا گیا، کوئی نہیں بچ سکا۔ نوح علیہ السلام ایون کہ ان کا اپنا نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ بچ سکا، وہ اسی زوم میں تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بلند پہاڑ پہ، تو پانی نے وہاں بھی اس کو آ لیا۔ یہ صورتحال ہوگی۔ تو اس سے آپ نے جانا کہ سنت کیا ہوتی ہے، اللہ کی قدر کیا ہوتی ہے، اور قدر کے اوپر اللہ کا امر کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپس میں انٹر لنک ہے، ان کو آپ سمجھ لیں، غور کر لیں۔ ان کے اوپر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی آپ فون کر کے پوچھ لیں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ ویڈیو میں ہم نے مختصر حوالے بھی دے دیے ہوئے ہیں، اور آیتیں تو بہت ہیں لیکن ہم نے کچھ حوالے دیے ہیں، ظاہر ہے اتنا طویل ویڈیو ہم کر نہیں سکتے، تو مثال کے طور پر ہم نے کافی آیات دے دی ہیں جس سے یہ چیز سمجھی جا سکتی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔